اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج آیات 26 اور 27۔ آیت نمبر 25 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو مشرکین مکہ نے ایک طرف تو بیت اللہ کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا، اور حج کے دوران بھی بہت سے معاملات انہوں نے ایسے بنا رکھے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ الگ ہیں باقی دنیا سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو تاریخ یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھکانہ بنایا لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کو۔ بوا یبوئ سے ہی لفظ بوانا ہے، اور اس کے معنی ٹھکانہ دینے، ٹھہرانے، آباد کرنے اور بسانے کے ہیں۔ یہاں سے ان کو یہ تاریخ یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے اپنے خاص حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ان کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر بسایا جس جگہ بیت اللہ ہے۔ لے ابراہیمہ میں لام قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ صرف ٹھکانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں بلکہ ان کی ذریت اور آل کا بھی رہے گا۔ اسی وجہ سے مکہ والے اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی تورات میں سے وہ ساری چیزیں نکال دیں یا تحریف کر ڈالیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کے ساتھ تعلق کی گواہی دیتی تھی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ کہیں آخری پیغمبر آل اسماعیل میں سے نہ آ جائیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک من گھڑت کہانی بنائی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے شام کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا جو واقعہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس کو بھی یہودیوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی بعثت اور آپ کا آل اسماعیل سے آنا اتنی بڑی حقیقت تھی کہ یہودی اپنی تمام تر کاوشوں اور کوششوں کے باوجود اس میں ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت ایک روشن آفتاب ہے، بھلا اسے کیسے چھپایا جا سکتا تھا؟ تو یاد رہے آج بھی یہودیوں نے یہ بات اپنے درمیان مشہور کر رکھی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں حضرت اسحاق کی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم نے اپنا مسکن مکہ کو نہیں بلکہ شام کو بنایا تھا۔ تو قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ ہم نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ پر ٹھکانہ دیا، اور یہ ٹھکانہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی کو بھی۔ تو اس میں تنبیہ ہو گئی اہل مکہ کے لیے کہ جہاں وہ اس بات پر تو فخر کرتے تھے کہ آل اسماعیل میں سے اور آل ابراہیم میں سے ہیں، تو انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تو توحید تھا، جبکہ تم نے بیت اللہ میں 360 بت رکھ رکھے ہیں۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، کہ تو پاک رکھ میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہاں مشرکین کی ایک اور غلطی کا ازالہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس گھر کو پاک رکھا جائے، جو بھی اس میں طواف کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، جبکہ تم نے تو یہ روش بنا رکھی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے بھی اور مسجد حرام سے بھی، یعنی بیت اللہ سے بھی۔
اور اسی بات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس طرح ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو یہ ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا وَأَذِّن، اور اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کی۔ تو یہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں، لوگوں کو حج کی دعوت دیں، اور جب آپ حج کی دعوت دے دیں گے، اعلان کر دیں گے، یأتوک رجالاً، آئیں گے آپ کے پاس پیدل چلنے والے۔ رجال راجل کی جمع ہے جس کے معنی پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ پیدل بھی چلتے آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی۔ ضامر اس اونٹ یا اونٹنی یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو طویل سفر سے کمزور ہو گیا ہو۔ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دور دراز سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے۔ اس میں اشارہ بھی ہے کثرت سے آنے والوں کی طرف کہ لوگ کس طرح شوق اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا اور ہزارہا سالوں سے چل رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کی سڑکیں، منی اور عرفات کے میدان حج کے موقع پر یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بشارت دی تھی وہ کس طرح پوری ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اس کے باوجود مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اس راہ عشق میں صرف اونٹنیاں لاغر ہوتی تھیں، اب زمانے کی ترقی نے بسوں، لاریوں، موٹروں اور ہوائی جہازوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو حج کے دنوں میں حج کے لیے جانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے۔ جو لوگ اس کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مال کا خرچ بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود شوق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا من کل فج عمیق، یاتینا، وہ آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز اور گہرے پہاڑوں سے بھی۔ فج پہاڑ کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں، اور عمیق اس کی صفت ہے۔ پہاڑی راستے چونکہ تنگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کثرت سے آمد کی وجہ سے گہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔